وہ وہیں خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی، کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہیں خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی، کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہیں خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا
जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहां उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहां उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहां उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर
तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे बेटा दूसरे शहर में रहता है। वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहां उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे बेटा दूसरे शहर में रहता है। वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहां उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई।
परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहाँ उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहाँ उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज। तो है गाइस, आज हम बात करें खाली लिफाफा। एक छोटे से शहर में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक खाली लिफाफा मिला। लिफाफे पर एक बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उमर ने सोचा, लिफाफा खाली है, शायद इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद लिफाफे के अंदर कोई कागज होना था जो रास्ते में गिर गया हो। वो दिए गए पते पर पहुंचा और बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, क्या ये लिफाफा आपका है? औरत ने लिफाफा देखा और फौरन परेशान हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे का खत होना था। उमर ने पूछा, खत कहाँ है? औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, वो कई महीने बाद मुझे खत भेजने वाला था। उमर ने रास्ता याद किया और वापस उस जगह गया जहाँ उसे लिफाफा मिला था। उसने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कागज एक दरख्त पर फंसा हुआ था। उमर ने कागज उठाया, वो वही खत था। उमर फौरन बुजुर्ग औरत के घर वापस गया और औरत के हवाले कर दिया वो खत। औरत ने खत खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने लिखा था कि वो जल्दी घर आने वाला है। औरत ने उमर को दुआ देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने सिर्फ खाली लिफाफा देखकर उसे बेकार समझ लिया होता तो शायद मुझे ये खुशी ना मिलती। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि अगर लिफाफा किसी के नाम का है तो जिम्मेदारी है कि मैं उसे
اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ تو ہے گائز، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی، کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی، کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا، لفافہ خالی ہے،
شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ کئی مہینے بعد مجھے خط بھیجنے والا تھا۔ عمر نے راستہ یاد کیا اور واپس اس جگہ گیا جہاں اسے لفافہ ملا تھا۔ اس نے آس پاس دھیان سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ ایک درخت پر پھنسا ہوا تھا۔ عمر نے کاغذ اٹھایا، وہ وہی خط تھا۔ عمر فوراً بزرگ عورت کے گھر واپس گیا اور عورت کے حوالے کر دیا وہ خط۔ عورت نے خط کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آنے والا ہے۔ عورت نے عمر کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تم نے صرف خالی لفافہ دیکھ کر اسے بیکار سمجھ لیا ہوتا تو شاید مجھے یہ خوشی نہ ملتی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا کہ اگر لفافہ کسی کے نام کا ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں اسے اس تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys، آج ہم بات کریں خالی لفافہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز صبح نیوز پیپر بانٹنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک خالی لفافہ ملا۔ لفافے پر ایک بزرگ عورت کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا لفافہ خالی ہے، شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید لفافے کے اندر کوئی کاغذ ہونا تھا جو راستے میں گر گیا ہو۔ وہ دیے گئے پتے پر پہنچا اور بزرگ عورت سے پوچھا، امی کیا یہ لفافہ آپ کا ہے؟ عورت نے لفافہ دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس میں میرے بیٹے کا خط ہونا تھا۔ عمر نے پوچھا